رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صلوات پر محمد قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو شخص بھی کثرت سے ذکر پروردگار کرتا ہے اور خدا اور روز محشر سے اپنی امیدوں کو وابستہ کیے ہوئے ہے اس کے لیے ہم نے ذات ختمی مرتبت کو بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل بنا کے بھیجا۔ اس آیت شریفہ کے عنوان سے اس آیت شریفہ کے ضمن میں سیرت رسول کی سماج میں ضرورت کے عنوان پہ جس مسلسل گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں ہے۔ اب تک کے معروضات میں جو باتیں اور جو چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں وہ یہ کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، اس لیے کہ مسلسل رسول پہ ہو رہے مظالم اور سیرت رسول کو بگاڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے جواب میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ذات رسول کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کر دے۔ لہذا ہم جہاں تک ہماری سکت و طاقت ہے جو کر سکتے ہیں اس عنوان سے ہم کچھ عرائض لے کے حاضر ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اس پوری گفتگو میں ہم سیرت رسول کے پوائنٹس پیش نہیں کر پائیں گے بلکہ ہم وہ چیزیں پیش کریں گے جو سیرت رسول سے متعلق ہیں تاکہ آپ خود سیرت رسول تک پہنچ جائیں۔ کل کی گفتگو اس مقام پہ پہنچی تھی کہ ہم کو رسول کی کتنی سیرت چاہیے۔ اس سے پہلے سیرت و تاریخ کا فرق بیان ہوا ہے اور دوسرے پوائنٹس دوسری چیزیں۔ کل کی گفتگو اس مقام پہ پہنچی تھی کہ ہم کو کتنی سیرت رسول چاہیے، کتنی سیرت رسول ہمارے لیے کافی، کیونکہ ہمارے سماج و معاشرے میں اچھے خاصے ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کے کچھ حصے کو لے کے اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں۔ ناقص دین کبھی بھی کسی کو دیندار نہیں بناتا ہے۔ یہ انسان دیکھنے میں تو دیندار لگتا ہے لیکن دیندار ہوتا نہیں۔ اس کو لگتا ہے دیندار ہے، دیکھنے والوں کو لگتا ہے دیندار ہے، لیکن نہ ملائکہ اس کو دیندار مانتے ہیں، نہ ائمہ اس کو دیندار مانتے ہیں، نہ انبیاء دیندار مانتے ہیں اور نہ خدا دیندار مانتا ہے۔ اس لیے کہ دیندار بننے کے لیے دین پیکج، دین سسٹم، دین نظام۔ ہم نے آپ کے سامنے کل مثالیں دی ہیں۔ اگر آپ کو گھڑی لینی ہو اور آپ جائیں گھڑی کی دکان پہ، ایک سوئی بھی اس میں کم ہو تو آپ گھڑی خریدیں گے؟ نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ کام نہیں کرے گی اپنا، بھلے ہی وہ اندر گھڑی چل رہی ہے لیکن آپ کو تو ٹائم نہیں دکھے گا نا۔ ایک چھوٹی سی سوئی بھی کم ہو تو آپ گھڑی نہیں خریدیں گے۔ گاڑی میں ایک ٹائر بھی کم ہو تو آپ گاڑی نہیں لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہم نے کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت شریفہ پیش کی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خدا بند متعال نے اپنے حبیب کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ دین وہ ہے کہ جو دوسرے ادیان پہ غالب آ جائے گا اور مشرکین کو برا لگے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے اسلامی ممالک ہیں لیکن ان کا دین نہ دوسروں پہ غالب آ رہا ہے اور نہ ہی مشرکین کو برا لگ رہا ہے بلکہ مشرکین اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس ناقص دین ہے۔ ناقص دین کبھی، ناقص چیز کبھی نتیجہ نہیں دیتی ہے۔ دین تو بہت بڑی چیز ہے،
ناقص چیز کبھی نتیجہ نہیں دیتی ہے، لہٰذا ناقص دین بھی نتیجہ نہیں دے سکتا۔ اور بات ہے کہ جب کامل دین آتا ہے تو بہتوں کو خراب لگتا ہے، جب کامل دین آتا ہے تو بہت ناراض ہوتے ہیں، جب کامل دین آتا ہے تو بڑی انگلیاں اٹھتی ہیں، جب کامل دین آتا ہے تو لوگوں کو بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو ائمہ پہ اعتراض تھے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اعتراض کرنے والے کریں گے، سوال کرنے والے کریں گے، باتیں کرنے والے کریں گے، لیکن چونکہ ہم یہ کام نہ سوال کرنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ اعتراض کرنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، نہ باتیں کرنے والوں کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا ہم پہ نہ ان کے سوال کا اثر پڑے گا، نہ ان کے اعتراض کا اثر پڑے گا، نہ ان کی بات کا اثر پڑے گا۔ ہم چونکہ یہ کام ذات پروردگار کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، جس عزاداری کو آپ اتنی حفاظت سے آگے بڑھا رہے ہیں، بہت اہم چیز عزاداری ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو عزاداری پہ گفتگو کریں گے، بہت اہم چیز ہے، بہت قیمتی خزانہ ہے، اور عزاداروں کو یہیں سے سمجھنا چاہیے کہ جب عزاداری اتنا قیمتی خزانہ ہے تو ہر خزانے کو خطرہ ہوتا ہے، تو عزاداری کو خطرہ نہیں ہے کیا؟ اور اگر ہے تو کس سے؟ سوچنا چاہیے، عزاداری کی حفاظت ہماری ضرورت ہے، ہم کو کرنا چاہیے۔ یہ عزاداری اس بات کی ضامن ہے کہ ہر انسان کو اس کے مزاج، اس کے مسلک، اس کے کلچر، اس کی عادتوں سے نکال کے رضائے پروردگار تک پہنچا دے۔ اس لیے کہ اس عزاداری میں ہم جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ذات ہے کہ جو رضائے پروردگار کا تاجدار ہے، وہ ذات ہے کہ جس کے گھر میں مرضی پروردگار خریدی گئی ہے۔ جب ہم اس سے لو لگا لیں گے، جب ہم اس کی سیرت کو اپنا لیں گے، جہاں وہ جائے گا وہاں ہم جائیں گے، اور وہ وہاں جائے گا جہاں رضائے پروردگار ہوگی۔ لہذا رضائے پروردگار تو ہم کو ملنی ہے، لیکن کب؟ جب ہم ان شرائط پہ عمل کریں گے تو، نہیں وہ کریں گے تو نہیں ملے گا۔ تو سسٹم ہے، نظام ہے نا، بغیر سسٹم کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ بات آئیے تو آئیے ایک چیز کہتے چلیں، اگرچہ ہم اس کو بعد میں کہنے کے ارادے میں تھے۔ عزاداری آج دشمن کی نگاہ میں اسلام کی دو بنیادی چیزیں بہت زیادہ کھٹک رہی ہیں، ایک کا نام ہے عزاداری اور ایک کا نام ہے ولایت۔ اور یہ آج کی چیز نہیں، جس وقت رسول نے اعلان ولایت کیا ہے اس وقت سے ولایت دشمن کو کھٹک رہی ہے۔ سیرت رسول تک پہنچنے کے لیے جو چیزیں ضروریات میں سے ہیں ان میں سے بہت اہم چیز ہے ولایت، جس پہ ہم تفصیل سے، ولایت کی تفصیل تو بہت زیادہ ہوتی ہے وہ نہیں، لیکن بہرحال انشاءاللہ ایک یا دو مجلس میں ہم اس میں گفتگو کریں گے، شاید ہو سکتا ہے کل ہی پرسوں ہو یہ گفتگو۔ بہت اہم چیز ہے، ہم کو اسے بہت حفاظت سے رکھنا چاہیے، ولایت کو بھی اور عزاداری کو بھی۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو حفاظت سے رکھیں گے تو ہم دین کے کسی مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس میں ذرا سی بھی چوک کی تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ پھر اس کو چھوڑنے کے بعد نہ دین ہمارے پاس ہوگا نہ ایمان ہوگا۔ شکل دین تو ہو سکتی ہے، حقیقت دین نہیں ہو سکتی۔ آئیے ایک واقعہ، اس کے بعد ہم آپ کی لیے اس چیز کے نتیجے کو حاصل کرتے ہیں۔ مولانا روم ایک بہت مشہور شخصیت ہے، آپ نے بھی شاید نام سنا ہو۔ ان کے واقعات چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں اور بہت مکمل واقعات ہیں کہ جو میسیج و پیغام دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کی گفتگو چلے گی نا، دین کتنا چاہیے ہم کو، سیرت کتنی چاہیے۔ کل ہم نے گفتگو چھوڑی تھی، آج اسی کو ہم مسلسل کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم کو کتنا دین چاہیے۔ مولانا روم کا ایک واقعہ، مولانا روم نے ایک مرتبہ یہ کام کیا کہ ایک ہاتھی کو پکڑ کے لائے، اور لا کے انہوں نے، مولانا روم نے ہاتھی کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا۔ ہاتھی وہ جانور ہے کہ جو دنیا کے ہر ملک میں نہیں پایا جاتا ہے، ہندوستان اور افریقہ کچھ۔ آج کے زمانے میں لوگ فوٹو اور ٹی وی ان چیزوں سے دیکھ لیتے ہیں، پوری دنیا میں کہاں کہاں کیا ہوتا ہے آپ سب دیکھے ہوئے، لیکن اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے تو بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہاتھی ہوتا کیسا ہے، نام سنا تھا صرف انہوں نے۔ مولانا روم نے ہاتھی کو ایک کمرے میں بند کر دیا، بند کرنے کے بعد اندھیرا کمرہ تھا، باہر کچھ لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ دیکھو یہ جو کمرہ ہے اس کے اندر جو چیز ہے اس کا نام ہے ہاتھی، تم میں سے ایک ایک آدمی جائے، دیکھ کے آئے اور آ کے بتائے کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ ایک آدمی گیا اندھیرے میں، اب اندھیرے میں کیا دیکھے گا بیچارے کو، ٹٹولا اس نے ہاتھ سے، اتفاق سے اس کا ہاتھ ہاتھی کی سوڑ پہ پڑا۔ اس نے سوڑ کو دیکھا، چھوا ہوا اور لوٹ کے آیا، آ کے کہتا ہے کہ ہاتھی ایک پائپ کے جیسا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
بیٹھ گیا۔ دوسرا کہ بھائی تم جاؤ دیکھ کے آؤ، تم بتاؤ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے آیا، اس نے بھی ایسی ہاتھ مارا اندھیرے میں ادھر ادھر، اس کا ہاتھ اتفاق سے ہاتھی کے پیر پہ پڑ گیا۔ وہ لوٹ کے آگے کہتا ہے کہ ہاتھی ایک کھمبے اور پلر کے جیسا ہوتا ہے۔ تیسرا گیا، اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پہ پڑا، وہ لوٹ کے آیا، وہ کہتا ہے کہ ہاتھی ایک پنکھے کے جیسا ہوتا ہے۔ چوتھے کا ہاتھ مثلا ہاتھی کے پیٹ پہ پڑا، وہ آگے کہتا ہے ہاتھی ایک ٹنکی کے جیسا ہوتا ہے۔ پانچویں نے اس کی دم چھو لی، وہ لوٹ کے کہتا ہے کہ ہاتھی ایک جھاڑو کے جیسا ہوتا ہے۔ آپ نے تو ہاتھی دیکھا، ہندوستان میں تو روڈ پہ بھی ٹہلتے دکھ جاتا ہے۔ آپ کو ہنسی بھی آ رہی ہے، بتائیے صاحب ہاتھی کیا کیا بنائے دے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان میں سے کسی کا جواب صحیح ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں صحیح؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی نے بھی پورے ہاتھی کو نہیں دیکھا، ہاتھی کے ایک پارٹ کو دیکھا ہے، اس ایک پارٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہاتھی ہے۔ جس نے بھی دیکھا ہے اس نے ہاتھی کے ایک حصے کو دیکھا ہے، ایک عضو کو دیکھا ہے، ایک جز کو دیکھا ہے، اور ایک جز کو دیکھ کے فیصلہ کر لیا کہ یہ ہاتھی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح جگہ پہ نہیں پہنچ پایا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہوتا کہ جو پورے ہاتھی کو دیکھتا تو وہ آ کے بتاتا ہاتھی ایسا ہوتا ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہاتھی سوڑ کے جیسا وہ پائپ کے جیسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھی پنکھے کے جیسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھی ٹنکی کے جیسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھی پلر کے جیسا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے ہاتھی جھاڑو کے جیسا ہوتا ہے۔ ہوتا کیسا ہے ہاتھی؟ کسے ہاتھی کہتے ہیں؟ جب انسان کسی ایک جز کو دیکھ کے کل کے لیے فیصلہ لے گا تو ایسے ہی مشکلات پیدا ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہم بھی یہی کرتے ہیں، کبھی ہم نماز کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں کہ دین لے لیا، کبھی عزاداری کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ دین لے لیا، کبھی ہم ایک حج کر کے سمجھ لیتے ہیں کہ دین لے لیا، کبھی ہم پیسے خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ دین لے لیا۔ کچھ لوگوں کو نشہ ہوتا ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں نا، پیسہ خرچ کر کے دیندار بن جائیں، دینداری پیسوں سے لے لیں۔ ایک پارٹ پہ عمل کرنے سے، ایک حصے پہ عمل کرنے سے پورا دین نہیں ملتا ہے۔ یہ لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے ایک حصہ دیکھا تھا، اگر پورا دیکھ لیتے تو گمراہ نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں دیکھ پائے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کمرہ اندھیرا تھا۔ اگر اس کمرے میں کوئی نور ہوتا، کوئی روشنی ہوتی تو ان کو ٹٹولنے اور چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، نگاہ پڑتی، ہر چیز سامنے روشن دکھ جاتی، آ کے پورے ہاتھی کی شکل کھینچ دیتے۔ اسی لیے خداوند متعال نے ہم کو جب دین دیا، اسلام دیا، تو اس کو کسی اندھیرے کمرے میں نہیں دیا، بلکہ ایک نورانی ذات کے ساتھ دیا، یا رسول کی ولایت ہو یا ائمہ کی ولایت ہو۔ جب بھی دین ولایت سے خالی ہوگا وہ اندھیرے کمرے کا ہاتھی تو ہو سکتا ہے، دین نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دیکھیے، آج کوئی عزاداری کو لے کے کہتا ہے کہ دین یہ ہے، آج کوئی اس کو لے کے کہتا ہے دین یہ ہے، فرقے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی اخباری بنا جا رہا ہے، کوئی ملنگ بنا جا رہا ہے، کوئی کچھ بنا جا رہا ہے، کوئی معلوم ہوا ہاتھی کا پیر لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی ہاتھی کی سونڈ لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی ہاتھی کا کان لے کے بھاگ رہا ہے، کوئی ہاتھی کی دم لے کے بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آج کی تاریخ میں آج کی ولایت سے فائدہ نہیں اٹھایا، لہٰذا اندھیرے میں جو ہاتھ لگا وہ لے کے بھاگے۔ اگر یہ روشنی سے فائدہ اٹھائے ہوتے تو ایک نگاہ میں دکھ جاتا کہ پورا ہاتھی کون ہے، پورا ہاتھی کیا۔ اگر دین ناقص ہو تو ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر دین کامل ہو تو انسان کو دین سمجھنے میں مشکل۔ دین کوئی بہت ایسی مشکل چیز ہے ہی نہیں کہ جو انسان، دین فطرت انسانی، انسان کے نیچر کا نام ہے دین۔ فطرت جو ہمارے عام اصطلاح میں لفظ فطرت استعمال ہوتا ہے وہ بہت الگ معنی ہے جو حقیقی معنی ہے فطرت کے۔ فطرت وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اصل مین سافٹ ویئر میں ہوتی ہے۔ آپ جب کمپیوٹر لیتے ہیں تو اس میں نہ کتنے سافٹ ویئر آپ ڈالتے ہیں، نہیں، یہ فطرت نہیں ہے، یہ آپ کا کلچر ہے، یہ آپ کا الگ سے علم ہے۔ جو اس کے مین بورڈ میں اصل سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ جو خداوند متعال نے ہم لوگوں کے مین بورڈ میں ڈال کے بھیجا ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں۔ وہ فطرت ہے، وہ فطرت میں فرق نہیں ہوتا ہے، فطرت ہر جگہ سیم ہوتی ہے، فطرت وہی ہوتی ہے۔ اسلام فطرت کا دین ہے، اسلام آسان دین ہے۔ یہ اسلام کو اتنا مشکل بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کا پورا سسٹم، اگر اس گھڑی میں سے ایک سوئی نکل جائے تو ٹائم کو دیکھنا مشکل ہو جائے گا، ٹائم کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ انسان اس سوئی کے نہ ہونے کی بنیاد پہ اندازہ لگائے گا کہ اتنے بجے ہوں گے، اتنے بجے ہیں نہیں کہہ سکتا ہے، اب کہے گا اتنے بجے ہوں گے، اس لیے کہ جو سوئی نکل گئی وہ سوئی کس جگہ پہ تھی یہ معلوم نہیں ہے۔
ایک چیز کم ہوئی تو انسان کے یقین میں شک پیدا ہو گیا۔ ہم اسلام میں کتنی چیزوں کو کم کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام یقینی ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے اتنے شکیات بھی آ رہے ہیں، اسی لیے لوگ اتنے شکوک پیدا کر رہے ہیں۔ اور جب شک پیدا ہوتا ہے، شک کہاں پیدا ہوتا ہے؟ شک علم میں نہیں ہوتا ہے، شک یقین میں نہیں ہوتا ہے، شک جہالت میں ہوتا ہے۔ شک جہالت میں ہوتا ہے۔ جب چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے لہٰذا شک آ رہے ہیں، اور جب شک آتا ہے تو دشمن اس شک کا فائدہ اٹھا کے ہم کو ہدایت سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آئیے اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ ہوتا کیوں، ایسا ہے کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ معلوم کرنی چاہیے نا۔ یقیناً ہم بارہ اس کے پہلے بھی کہا ہے بات خشک ہوگی، لیکن کیا کریں، یہ اہم چیزیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اس چکر میں ہم چھوڑ دیں کہ اس پہ واہواہی نہیں ہوگی اور چھوڑ دیں، نہیں، اب واہواہی کریں یا نہ کریں، یہ ایک میسج اس کو دینا ہوگا۔ آئیے ایک بات ذہن میں آ گئی اس بات کو شروع کرنے سے پہلے۔ جب بات یہاں تک پہنچی ہے تو ایک جملہ عزاداری کے لیے بھی کہتے چلیں۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ یہاں سے گئے ہوں گے، آپ میں بہت سے لوگ زیارت کرنے گئے ہوں گے دوسرے ملکوں میں، بہت سے لوگ گھومنے بھی گئے ہوں گے دوسرے ملکوں میں۔ آپ ایران گئے تو کیا ایران والے نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں ویسے، یا کوئی فرق؟ ہر رکعت میں آپ 2 سجدہ کرتے ہیں، وہ کتنے؟ وہ بھی 2 ہی سجدہ کرتے ہیں نا، 4 سجدہ تو نہیں کرتے وہ۔ آپ ہر رکعت میں 1 رکوع کرتے ہیں، وہ بھی 1 رکوع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام وہ ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام الگ الگ بانٹا گیا ہے، ہندوستان کا اسلام یہ، ایران کا اسلام یہ، عراق کا اسلام یہ، امریکہ کا اسلام یہ، یورپ کا اسلام، ایسا ہے نہیں ہے۔ جو چیزیں خدا نے واجب کر دی سب کے لیے واجب، جو حرام کر دی سب کے لیے حرام۔ اب بات آتی ہے مستحبات و مکروہات کی۔ مستحب بھی سب کے لیے مستحب ہے، آپ کے دل چاہے کیجئے، نہ دل چاہے نہ کیجئے، کوئی اس کا سوال بھی نہیں ہوگا۔ مکروہ سب کے لیے مکروہ ہے، آپ اگر چھوڑ سکتے ہو تو کیا کہنا، نہیں چھوڑ سکتے ہیں کوئی بات نہیں۔ مباح میں آپ کو پورا اختیار کریں نہ کریں کوئی بات نہیں، ایسے ہی تو ہے نا۔ انشاءاللہ یہ چیزیں تو بہت بیسک چیزیں ہیں، ہمارے جوان سب جانتے ہی ہوں گے اس کو۔ تو جو شریعت ہے وہ پوری دنیا کے لیے سیم شریعت ہے، عبادت سب کے لیے سیم ہے، اطاعت سب کے لیے سیم ہے، بلکہ کافی حد تک، دلیل نہیں ہے یہ لیکن پہچان کا طریقہ ہے، کافی حد تک پہچاننے کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کو اصل دین اور رسم و رواج میں فرق پیدا کرنا ہو تو آپ 4 ملکوں کو دیکھ کے پہچان لیجئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسم جو ہوتی ہیں وہ علاقائی ہوتی ہیں، دین علاقائی نہیں ہوا کرتا۔ رسمیں علاقائی ہوتی ہیں، ہندوستان کی رسم کچھ اور ہوتی ہے، پاکستان کی رسم کچھ اور ہوتی ہے، انگلینڈ کی رسم کچھ اور ہے، امریکہ کی کچھ اور ہے، ایران کی کچھ اور ہے، عراق کی کچھ اور ہے، شام کی کچھ اور ہے۔ ہر ملک میں رسم بدلے گی، حتیٰ ملک چھوڑیے، آپ اسی ہندوستان میں چکر لگائیے، یہاں پہ کچھ اور رسم ہے، یو پی میں کچھ اور ہے، بہار میں کچھ اور ہے، گجرات میں کچھ اور ہے، فلاں جگہ کچھ اور، ہر جگہ بدلتی کہ نہیں بدلتی؟ یہ چیزیں تو ہم لوگ بہت قریب سے، ہم لوگوں سے پوچھیے، جہاں مجلس پڑھیں مولانا یہاں پہ یہ ایسے ہوتا ہے، وہاں وہ ایسے ہوتا ہے، یہاں یہ ایسے ہوتا ہے۔ تو دین ہر جگہ ایک ہوتا ہے، رسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ یہ بھی بہت ایک نزدیکی طریقہ ہے، دلیل نہیں ہے، اسلام میں کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن ایک بہت نزدیکی طریقہ یہ پہچاننے کے لیے کہ کیا چیزیں رسمیں انسان پہچان لے، اس لیے کہ جو دین ہوگا وہ ہر جگہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اب آئیے یہاں پہ ہم آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں عزیزان محترم، عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ عزاداری رسم نہیں ہے، عبادت ہے۔ رسمیں بوجھ بن کے ذہن پہ ہوتی ہیں، اتاری جاتی ہیں، عبادتوں کو انسان شوق سے انجام دیا کرتا ہے۔ عبادت ذمہ داری ہوتی ہے، عبادت نتیجے تک پہنچاتی ہے، عبادت انسان کو ترقی بخشتی ہے، عبادت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے، رسمیں مقصدوں تک نہیں پہنچایا کرتی ہیں۔ رسمیں بے معنی ہوا کرتی ہیں، لے ہوا کرتی ہیں، بیکار ہوا کرتی ہیں، بے نتیجے ہوا کرتی ہیں، لیکن عزاداری جب ذمہ داری ہے تو بے معنی نہیں ہے، اس میں معنی بھی موجود ہے، مفہوم بھی موجود ہے، مقصد بھی موجود ہے، ذمہ داری بھی موجود ہے، اور وہ جگہ موجود ہے جہاں تک آپ کو پہنچانا چاہتی ہے۔ فرق ہے۔ اب آئیے یہاں پہ جو اصل نتیجہ ہم اس پوائنٹ کا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز عبادت ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نماز میں کیا کیا ہوتا ہے، کہ دیکھیں اتنے واجبات ہیں، یہ رکن ہیں، یہ غیر رکن ہیں، یہ آپ کو انجام دینا ہی دینا ہے، نہیں دیں گے نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی، یہ چیزیں نماز میں حرام ہیں، اس سے آپ کو بچنا ہے، اگر کر لیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ مستحبات ہیں، کریں نہ کریں آپ کی مرضی، کر لیں گے بہتر، نہ کریں کوئی بات نہیں، یہ مکروہات ہیں، بچتے ہیں تو بہت اچھا، لیکن اگر کر لیں گے تو کوئی بات نہیں۔
ہے کہ نہیں؟ آپ نے طریقہ پوچھا، اس طریقے سے نماز پڑھی، بیچ میں شک پیدا ہو گیا، آگے پھر پوچھا مول صاحب یہ شک ہو گیا، اس کا کیا حل ہے آپ بتائیے، مول صاحب اس کا بھی حل بتایا۔ عبادتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی عالم کی گائیڈنس میں ہوا کرتی ہیں، اپنی مرضی سے نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر عزاداری بھی جزو دین ہے اور عبادت ہے تو اس کو بھی کسی عالم کے گائیڈنس میں ہی ہونا چاہیے، اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے۔ مرضی سے ہو جائے گی تو رسم بن جائے گی، عالم کے کہنے پہ ہوگی تو عبادت ہوگی۔ بہت اہم چیز ہے عزاداری، اس کی اہمیت کو پہچانیں۔ اہم چیزوں کے لیے اہتمام ہوا کرتے ہیں، اہم چیزوں کے لیے ایک فرش بھی بچھانا ہوگا تو آدمی کہتا ہے یہ ترچھا ہو رہا ہے، ادھر کونا دبا ہوا ہے، یہاں سے اٹھا ہوا ہے۔ ایک چھوٹے سے کام میں اتنا، عزاداری میں بھی ہم کو دیکھنا چاہیے نا، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو جائے گی۔ مقصد ہے اس کے پیچھے، مقصد ہے، بغیر مقصد کے عزاداری ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر مقصد کی عزاداری جیسے بغیر روح کی عزاداری ہے۔ جس طریقے سے ابھی تک یہ بات ثابت ہوئی نا 2 دن کی گفتگو میں کہ کسی بھی چیز میں اگر ایک پارٹ کم ہو جائے تو وہ چیز نتیجہ نہیں دیتی۔ آئیے یہاں پہ ایک سوال، پھر آپ کی بات نکلتی لیکن بہرحال آ گئی، ایک اچھی بات ہے، ہمارے جوان انشاءاللہ اس پہ فکر کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک سوال اور چاہتے ہیں ہم آپ تک منتقل کر دیں، کربلا سے پہلے کیا کوئی کربلا ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی، یعنی کربلا والوں کے لیے کوئی کربلا آئیڈیل نہیں تھی۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں یقیناً ہمارے جوان سمجھ رہے ہیں کربلا سے پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا ان کے لیے۔ پھر کیسے کربلا قائم ہوئی؟ ان کا حوصلہ تھا، ذمہ داری کا احساس تھا۔ یہ بات ہو چکی ہے نا کہ کربلا والے جو شہداء کربلا تھے وہ کربلا میں صرف کیا ثواب کمانے نہیں آئے تھے، اپنی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آئے تھے، ورنہ ان کو پہلے ہی جنت میں مکان دکھا دیے گئے تھے۔ اگر ان کو یہ جنت اور ثواب چاہیے ہوتا تو وہ مکان لے کے چلے جاتے۔ اپنے جنت کے مقام کو دیکھنے کے بعد جام شہادت کا نوش کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی ذمہ داری کو انجام دینے آئے تھے۔ اس کا نمونہ ان کی نگاہوں کے سامنے نہیں تھا۔ خیبر سے پہلے کوئی خیبر نہیں ہوئی تھی، خندق سے پہلے کوئی خندق نہیں ہوئی تھی، بدر سے پہلے کوئی بدر نہیں تھی، صفین سے پہلے کوئی صفین نہیں تھی۔ یہ ہم نام اس لیے لے رہے ہیں کہ نام کا فرق نہیں ہے، ہر جنگ کی داستان الگ ہے، ہر جنگ کی علت الگ ہے، ہر جنگ کا نتیجہ الگ ہے، ہر جنگ کے حالات الگ ہیں۔ آپ تاریخ کو دیکھیے، سارے فرق آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ کربلا سے پہلے کوئی کربلا نہیں تھی۔ جب کسی چیز کا نمونہ نہ ہو اس وقت اس کو بنانا مشکل ہوا کرتا ہے، اور جب نمونہ بن جائے تو بنانا آسان ہوا کرتا ہے۔ جب بدر و احد و خیبر و خندق و کربلا کے لیے نمونہ نہیں تھا اس وقت ان کو قائم کرنا مشکل تھا، لیکن قائم ہو گئی۔ اور آج جب ہمارے سامنے کربلا کا نمونہ موجود ہے، خیبر کا نمونہ موجود ہے، خندق کا نمونہ موجود ہے، آج نہ خیبر ہو رہی ہے، نہ خندق ہو رہی ہے، نہ کربلا ہو رہی ہے، کیوں؟ نمونہ موجود ہے، کیوں نہیں؟ یہ فرش اعضا نہیں ہے، یہ مادر کربلا ہے۔ یہاں سے انسان کو، یہاں بیٹھنے والے بچے کو کبھی حبیب بن کے اٹھنا چاہیے، کبھی زہیر بن کے اٹھنا چاہیے۔ اگر نہیں اٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ پورے سسٹم میں سے کچھ نہ کچھ کمی ہے، یا کوئی پہیہ کم ہے، یا اسٹیئرنگ کم ہے، یا بیٹری کم ہے، یا کچھ ڈسکنیکٹ ہے۔ ورنہ جب کربلا نہیں تھی تو کربلا قائم ہو گئی، آج جب نمونہ ہے تو کیوں نہیں قائم ہو رہی ہے؟ امام حسین تقاضا بھی یہی تھا نا، مثلی لا یباع مثلا، یزید میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ آزادان سید الشہداء بتائیں کہ کیا آج کے زمانے میں کوئی یزید جیسا نہیں ہے؟ آج یزیدیت نہیں ہے، آج ظلم یزید نہیں ہے، آج سیرت یزید نہیں ہے، اور اگر ہے سب تو کوئی حسینی کیوں نہیں ہے؟ اور واضح کریں، کسے کہتے ہیں یزید؟ یزید کون؟ جس وقت امام حسین نے انکار بیعت کیا اس وقت اس چیز کو بتا دیا، بنیادی طریقے سے فیصلہ کیا۔ ایھا الامیر، حاکم، یزید وہ ہے کہ جو شرابی۔ دیکھیں امام حسین کے روایت جملے ہیں اور بے انتہا کتابوں میں موجود ہیں، معتبر روایتوں میں سے۔ ایھا الامیر، یزید شرابی ہے، یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرتا۔ یزید کی پہچان بتائی، اپنی پہچان بتائی، ہم وہ ہیں
کہ جو مادن رسالت میں سے ہیں، ہم وہ ہیں جو خاندان نبوت میں سے ہیں، دین ہم سے شروع ہوتا ہے، دین ہم پہ ختم ہوتا ہے، اپنے فضائل گنائے اور بھی فضائل۔ اور جب دونوں کو پہچانوا لیا، مولا کیوں پہچانوا رہے ہیں؟ یہ تو یزید کا نمائندہ ہے، اس سے بہتر یزید کو کون پہچانے گا؟ کہ نہیں، اس کو نہیں پہچانوا رہے ہیں، حسین آج سے یزیدیت و حسینیت کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ حسین یزید کے شرائط بتا رہے ہیں، یزید کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ جب آج سے یزیدیت اور حسینیت کے درمیان جنگ چھڑ رہی ہے تو کل کو آنے والا حسینی کہیں شکایت نہ کر دے کہ مولا آج کے یزید کو کیسے پہچانے۔ کہ دیکھو ہم بتا رہے ہیں جو شرابی ہو، کھلم کھلا گناہ کرے، بے گناہوں کا قاتل ہو، بس وہی تمہارے وقت کا یزید ہے۔ اب اگر تمہارے اندر حسینیت کا حوصلہ ہے تو اپنے وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ مثلی لعبا و مثلا، ہمارے جیسے تمہارے جیسے، تم سے نہیں کہا، امام نے کہا تمہارے جیسے، یعنی آج جو یزید جیسا ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ مرے ہوئے پہ لعنت بھیجنا بہت آسان ہے، 1400 سال بعد ہم بیٹھ کے کہتے ہیں یزید مرد آباد۔ آج نہ یزید ہے نہ یزید کے خاندان کا کوئی ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، کچھ بھی کہہ لیجئے کوئی جواب دینے والا نہیں۔ نہیں کہہ رہے آپ لعنت نہ بھیجیں، کوئی اس کا غلط نتیجہ نہ نکال لے، بھیجیں، آپ لعنت بھیجیں، اس لیے بھیجیں کہ ہم کو معیار یزیدیت معلوم ہو۔ اگر یزید پہ لعنت نہ بھیجیں گے تو معیار یزیدیت نہیں معلوم ہوگا۔ آپ لعنت بھیجیں، لیکن اس لعنت کا اصل فائدہ تب ہوگا جب آج کے وقت کے یزید کو پہچان کے، اگر پہلی لعنت یزید پہ ہو تو دوسری آج کے یزید پہ ہو۔ آج اتنے سب کچھ، آپ ائمہ کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، ائمہ کی سیرت اٹھا کے، امام حسین بھی اپنے وقت میں بیٹھ کے کہہ سکتے تھے مثلا حاکم شان پہ لعنت، ابو فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، کہہ کے چپ چاپ بیٹھ جاتے، یزید سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ شداد پہ لعنت، نمرود پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، لیکن نہیں، اپنے وقت کے یزید کو للکارا۔ اور آگے آئیے، امام حسین تیسرے امام ہیں، 12 اماموں میں سے تیسرے، ابھی 9 امام اور۔ ان سارے 9 اماموں نے کیا کیا؟ یزید پہ لعنت بھیج کے گھر میں بیٹھے؟ نہیں، سب نے اپنے وقت کے یزید کو للکارا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے گھڑی کی سوئی آ کے یزید پٹک گئی ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے جوان ہیں کہ جو یزید کے بعد کے ظالموں کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی حرکتوں کو جانتے ہیں؟ اپنا امتحان لیجیے آپ لوگ، ہم کسی سوال نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، ہم نہیں چاہتے مجمع عام میں کسی کی پہچانیے۔ حتیٰ کہ لقب دیا گیا ہے کہ فلاں شخص یزید بنی عباس ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، پوری داستان ظلم ہے، چھوٹے موٹے مظالم نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہچانتے؟ کیوں ہماری سوئی صرف یزید پٹ کی ہوئی ہے، اس کے آگے کے یزید کو ہم نہیں مان رہے؟ یہ کیسی پارٹی بازی ہے؟ کیوں ہمارے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہے کہ ان پہ لعنت نہیں بھیجی جا رہی ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ مرے ہوئے یزید پہ لعنت بھیج لینا عزیزوں بہت آسان ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا، 2 چیزوں میں ہم نے کمپیئر کیا، بات آ گئی تو کہتے چلے تجربات ہیں، اور بہرحال یہ بہت اہم ہوا کرتے ہیں۔ آپ کے بامبے میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ ایک فلم بنائے کربلا، چونکہ جو بنانے والے تھے ان کے پاس کربلا سے متعلق مکمل علم نہیں تھا، لہٰذا ہماری قوم کھڑی ہو گئی کہ ہم نہیں بنانے دیں گے۔ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ ہم نے بھی اپنے خطبے میں 2-3 مرتبہ کہا، اور یہ بھی کہا ہم نے دوسری کربلا قائم ہو جائے گی لیکن کربلا فلم نہیں بننے دیں گے۔ بہت اچھا ہے، ہمارے جوانوں کے جذبات بہت اچھے ہیں۔ کچھ تنظیمیں بھی ہیں ہمارے یہاں، انہوں نے بھی بہت اس کو دھتکارا کہ للکارا، جو بھی ہو سکتا سب کا۔ بڑا اچھا لگا ہم کو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ وارثین کربلا ہیں، گونج پھیلی، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے ارادے کو ملتوی کر دیا، چھوڑ دیا، بھائی نہیں بنائیں گے، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ ایک اگر صحیح طریقے سے آپ بنائیے، ہم کو فلم سے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ کربلا بہت حساس چیز، بہت بنیادی چیز کا نام ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی بہت بڑی مشکل پیدا کر دے گی، اس لیے ہم نے اجازت نہیں دی کہ آپ کربلا نام کی کوئی فلم بنائیں۔ کیا تھا یہاں پہ؟ انہوں نے کہا تھا کہ کربلا کی توہین کریں گے؟ نہیں کہا تھا۔ فلم بن گئی تھی؟ نہیں بن، صرف ارادہ ظاہر کیا تھا۔ فلم بننے والی تھی، توہین کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تاریخ کو پیش کرنے کا ارادہ تھا، تو ہم اتنے بڑے پیمانے پہ مقابلے میں آ گئے۔ کام اچھا کیا ہم نے، لیکن جب دوسرا سانحہ واقع ہوا تو ہم کو سمجھ میں آیا، وہاں بننے والی تھی تو ہم اتنے ناراض تھے، یہاں توہین رسالت پہ فلم بن گئی،
جو وہاں بہت اچھل اچھل کے بول رہے تھے یہاں خاموش نظر آئے. کیوں بھائی؟ بامبے والوں کے خلاف بڑا غصہ آتا ہے, امریکہ کے خلاف غصہ نہیں آتا؟ غصہ ہی بڑا سمجھدار ہوتا ہے نا, ہمیشہ کمزوروں پہ آتا ہے. جب بامبے میں فلم نہیں تو بہت غصہ آیا آپ کو. جو بھی اسلام مخالف طاقتوں کے اوپر بے شمار بات سامنے کی نہیں چاہتے ممبرز کسی کے نام لیں, حتیٰ کہ جب بہت پریشر ہو یہ وہ ہوا تو ایک آدھ اعتراض کا لیٹر آ گیا کہ صاحب یہ صحیح نہیں ہے, ہم اس کے حمایت نہیں کرتے ہو, ہم خوش نہیں ہوئے. تو آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کی گئی تھی یہ کہ آپ خوش ہو جائیں. میدان میں آنا ہے, یہاں پہ فیلڈ میں آنا ہے, روڈ پہ آنا ہے, اعتراضات کو پہنچانا ہے وہاں تک, ہم کو کچھ بولنا ہے, مردانگی دکھانی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو؟ کتنا بڑا فرق ہے یہ. کیوں؟ یہی وجہ ہے, کربلا ہم کو یہی سمجھاتی ہے. کربلا شجاعت کا نام ہے, کربلا وقت کے یزید سے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام ہے. اگر کوئی فرش عزا پہ آنے کے بعد اس شجاعت کو لے لیتا ہے کہ اپنے وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو وہ واقعی عزادار ہے. اگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو تو وہ عزادار نہیں ہو سکتا ہے, اس نے فرش عزا سے کچھ حاصل نہیں کیا ہے. کربلا انسان میں جوش دیتی ہے, کربلا ہمت دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے. عزیزان محترم, تصور کیجئے گا کہ جو لوگ آج اس فلم کی بنیاد پہ امریکہ کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو پائے, کل وہ امام زمانہ کے ساتھ کیا کھڑے ہوں گے؟ امام ظہور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دشمنوں کو قتل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک دو ملک کو کریں گے. آج ہم ایک ملک کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہو پا رہے ہیں, اتنی بڑی قوم کتنے لوگ کھڑے ہوئے. کہتے ہیں صاحب امام کا ظہور نہیں ہوتا, اسی لیے نہیں ہوتا. آپ گھر میں بیٹھ رہیں گے تھوڑی ظہور ہوگا, آپ گھر میں بیٹھنے کا عادی ہوں گے تو تھوڑی ظہور ہوگا. دو انقلاب ہے, ایک انقلاب کربلا ہے, ایک انقلاب امام زمان ہے. دو انقلاب ہیں. ہم ان حالات میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری زندگی دو انقلاب کے بیچ میں ہے. ایک انقلاب ہو چکا ہے, ایک انقلاب ہونا ہے. وہ جو انقلاب ہونا ہے اس انقلاب کے لیے تیاری کرنی ہے. کیسی تیاری کرنی ہے؟ جو انقلاب ہو چکا ہے اس کے بیس پہ تیاری کرنی ہے. یہ ایک پورا تفصیلی موضوع ہے, ہم یہاں پہ اس تفصیل میں نہیں جا سکتے ہیں, ہم سے اشارہ کریں گے. ہم کو اس انقلاب کے بیس پہ تیاری کرنی ہے. اس انقلاب کے بیس پہ کیا تھی؟ حبیب کوفے کے اتنے خطرناک ماحول کو چھوڑ کے کربلا پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا ہے. زینب اسیری کے باوجود یزید کے خلاف بولی کہ نہیں بولی؟ یہ معلوم یہ ہوا کہ اس میں عورتوں کا بھی رول ہونا چاہیے. بچوں نے اپنی بات کہی کہ نہیں کہی, شہادت پیش کی کہ نہیں پیش کی. انقلاب عزیزوں تب آتا ہے جب قوم کی ہر فرد کھڑی ہو جائے, تب انقلاب آتا ہے. انقلاب ایک دو لوگوں سے نہیں آتا ہے. اگر ہم واقعی امام زمانہ کے ظہور و انقلاب کے منتظر ہیں تو ہم کو اپنے آپ کو مجاہد کربلا بنانا ہوگا. یہ فرش عزا نہیں ہے, یہ وہ فیکٹری ہے کہ جو ایک عزادار کو مجاہد کربلا بناتی ہے. کو بننا چاہیے. اگر نہیں بن رہے تو سوچیں کیوں نہیں بن رہے, کیا مشکل ہے, کس لیے ہم نہیں بن رہے. آئیے ہم آپ کو مثال دیں کہ انقلاب کیسے کامیاب ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بات اچھی ہو تو لے لینی چاہیے کہیں سے بھی. جمہوریہ اسلامی ایران میں انقلاب آیا, ایک موقع کو ہم آپ کو یاد دلائیں گے 2 جملوں میں, اس لیے کہ ابھی ہم کچھ باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں اور دامن وقت میں گنجائش اتنی نہیں رہ گئی. جمہوریہ اسلامی ایران میں انقلاب آیا, ایک اس موڑ پہ انقلاب پہنچا کہ جس وقت شاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج جو گھر سے نکلے گا اس پہ گولی چلا دی جائے گی. سب نے سنا آپ نے, ہمیں نتیجہ صرف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. شاہ کا یہ اعلان تھا کہ جو گھر سے باہر نکلے گا اس پہ گولی چل جائے گی. امام خمینی نے کیا کہا؟ آج کے دن گھر کے اندر بیٹھنا حرام, باہر موت کا خطرہ, اندر دین کا خطرہ. باہر جان کا خطرہ, اندر ایمان کا خطرہ. آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ آج بڑا افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. ہمارے ملک میں کوئی خطرہ نہیں ہے تب بھی ہم باہر نہیں نکل پاتے. قرآن جلا کتنے لوگ نکلے باہر, رسول کی توہین ہوئی کتنے لوگ باہر نکلے, کوئی بندوق لیے کھڑا ہے؟ کتنے لوگوں نے اپنے پروٹیسٹ جو ہے چھٹکا ہے, کتنے لوگ باہر ہیں؟ آئے دن پوری دنیا میں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں, کھلم کھلا قتل ہو رہا ہے, کتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں؟
کیسے امام کا ظہور کے انتظار کر رہے ہیں جب ہم کو اتنے سارے مظالم پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم ایک دم اوکے ہیں؟ تو کیا امام کیا کریں گے؟ مظالم سے آ کے راضی ہو جائیں گے؟ امام کا تو کام ہی یہی ہے کہ آ کے ظلم کے خلاف لڑیں گے وہ۔ تو امام کے جو 313 ہیں یہ وہ ہوں گے جو ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم سب ظلم دیکھ کے، ہمارے یہاں تو خاص کر کے آپ کے بامبے میں تلقین ہی یہی کی جاتی ہے کہ چپ چاپ بیٹھے رہو، جو کچھ کرنا ہوگا امام آ کے کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت عجیب تصور ہے۔ ڈیفنس امام کریں گے، یہ امام کریں گے، وہ یہ عجیب۔ کبھی انشاءاللہ موقع ہوا مہدویت بھی آپ یہاں علماء ان سے استفادہ کیجئے انشاءاللہ، کہ مہدویت بہت عجیب چیز، عجیب شکل بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ امام کو ایسا بنا دیا گیا کہ امام آئیں گے اور باقی استغفراللہ سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے۔ کسی آدمی کے پاس پیسے کی کمی ہے، اس بات کا انتظار کہ امام آئیں گے تو رزق مل جائے گا۔ کسی کے پاس مثلا گاڑی نہیں تو منتظر ہے کہ امام آئیں گے تو اچھی سی گاڑی ملے گی، امام آئیں گے تو اچھا سا مکان ملے گا، امام آئیں گے تو ہماری بیماری دور ہو جائے گی، امام آئیں گے تو سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا، امام آئیں گے تو پیر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ امام آ کے انقلاب برپا کریں گے، ہو سکتا ہے جو 2 روٹی ہے وہ بھی چھن جائے، اس لیے کہ میدان کربلا میں جانے والے فاقہ کر کے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کے جنگ لڑ رہے تھے۔ آپ اس امید میں ہے کہ 2 کی 4 روٹی ہو جائے، ہو سکتا ہے جو 2 روٹی آپ کھا رہے ہیں وہ بھی نہ ملے، اس لیے کہ جب میدان میں جائیں گے تو وہاں ضروری نہیں کہ آپ کو کھانا مل ہی جائے۔ آپ ایک درد کو لیے بیٹھے ہیں، جب وہاں تیروں کی بارش ہوگی تو بہت سارے درد ہوں گے۔ امام کا انتظار اپنے ذاتی مسائل کی بنیاد پہ نہ کریں، امام کا انتظار دین کی بقا کے لیے کریں، انقلاب کربلا کے لیے کریں۔ تو ہم کو تو یہ پوائزن دیا جا رہا ہے، انجیکشن لگایا، نہیں امام آئیں گے، امام کریں گے، امام وہ کریں گے، امام وہ کریں گے، امام وہ کریں گے۔ اچھا، ان لوگوں کو خود سمجھ میں آتا ہے جب بات دین کی دفاع کی آتی ہے تو امام کریں گے، اور جب اپنے اوپر کوئی بات آتی ہے تو فوراً میدان میں آ کے دفاع کرتے ہیں۔ یہاں نہیں سمجھ میں آتا امام آئیں گے تو امام دفاع کریں گے۔ ہماری پراپرٹی ہوگی، ہم کورٹ میں نظر آئیں گے، کسی نے 2 بات کہہ دی ہم گالی دیتے نظر آئیں گے، کسی نے ہاتھ اٹھا دیا ہم جھگڑا کرتے نظر آئیں گے، کسی سے خطرہ ہو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے نظر آئیں گے۔ یہاں اس بات کا انتظار نہیں کہ امام آ کے نپٹ لیں گے۔ کیوں؟ یہ ذاتی اور پرسنل مسائل ہیں۔ جب دین کی بات قرآن میں آ کے لگ گئی، امام آ کے دیکھ لیں گے، رسول کی توہین آ گئی، امام آ کے دیکھ لیں گے۔ سوتیلا پن، اسی کو کہتے ہیں سوتیلا پن۔ کبھی دیکھا نا سوتیلے بچوں پہ ظلم ہوتے؟ کبھی دیکھا ہے؟ خدا نہ کرے کسی بچے پہ یہ وقت آئے۔ یہی سوتیلا پن، اپنا اور پرایا پن۔ پہچانے اس فرق کو۔ عزیزان محترم، دین کو اتنا گھماؤ پھرا کے پیش کیا گیا ہے کہ انسان دین کو دیکھ کے کنفیوز ہو رہا ہے۔ سیدھی چیز ایک دم دی ہے، ایک دم سیدھی چیز ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی مشکل، 2 4 جتنی باتیں ہیں اس پہ عمل کر لیجیے۔ یہ مشکلات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ مکمل دین ہم کو لینا ہے۔ اپنی بات کو ہم ختم کریں، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کل اس چیز کو ہم اور کنٹینیو ہم کو کرنا پڑے۔ آج ہم چاہتے ہیں ختم ہو تاکہ ہم اگلی بات کل پیش کریں۔ مشکلات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ ہم کو کیا چاہیے؟ اب تک کی بات میں یہ بات طے ہو گئی نا، ہم کو پورا دین چاہیے، ناقص دین سے کام نہیں چلنے والا، پورا دین چاہیے، ولایت کے ساتھ چاہیے۔ ذرا سے بھی کمی ہوگی دین ہم کو نتیجہ نہیں دے گا، رزلٹ ہم کو نہیں ملنے والا ہے۔ رزلٹ اگر چاہیے تو مکمل دین چاہیے۔ جب ہم کو مکمل دین چاہیے تو ہم کو لینا کہاں سے چاہیے؟ مکمل دین چاہیے تو لینا کہاں سے چاہیے؟ وہیں سے لینا چاہیے نا کہ جہاں مکمل دین ملتا ہو۔ آج کے زمانے میں آپ کے بامبے میں، بلکہ پورے ہندوستان میں اور دنیا میں اس بات کا رواج ہے، لوگ دکانوں پہ کم جاتے ہیں، مال میں زیادہ جاتے ہیں۔ جب دکانوں پہ جائیں گے تو ایک دکان سے آپ کو مثلا دال چاول لینا ہوگا، دوسرے سے آپ کو مثلا دوائیں لینی ہوں گی، تیسرے سے آپ کو کچھ اور لینا ہوگا، چوتھے سے کئی دکانوں پہ جانا پڑے گا۔ مال میں گئے ایک ہی جگہ ساری چیزیں لے کے چلے آئے، وہیں کپڑا بھی مل گیا، وہیں دال روٹی نمک آٹا سب کچھ مل گیا۔ ایسے ہی تو ہے نا؟ آدمی کہیں اور جائے گا وہیں جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز وہیں مل رہی ہے۔ عقل مند آدمی دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں لسٹ کیا ہے، یہ ساری چیز اگر ایک در پہ مل جائیں تو در در کی ٹھوکر نہیں کھاتا ہے۔ ہم کو مکمل دین چاہیے، لیتے کس سے ہیں؟ جس کے پاس خود مکمل دین نہیں ہے۔ ہمارا جو دین کا سورس ہے وہ غلط ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو خود ایک ٹاپک ہو تو ہم آپ کے سامنے کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہے، تاکہ کل کو جب پیاس محسوس ہو تو کسی سے پوچھ کے وہ اس چیز کو اپنے اندر لے سکے۔ یہ جو چیز ہم کہے جائیں یہ خود بھی ایک ٹاپک ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ، جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ
کہ جس سے ہم کو آج دین لینا چاہیے آج ہم نے اس کو سب سے پیچھے کر دیا، جسے ہم کہتے ہیں عالم دین۔ عالم دین کا کام کیا ہے؟ صرف آپ کو 4 رکعت نماز پڑھائے، باقی آپ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کچھ پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا، یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے، کیوں بول دیے، آپ سے پوچھ کے بولیں گے، وہ آپ سے لکھا کے بولیں گے۔ آپ کا علم زیادہ کہ ان کا علم زیادہ؟ کہاں سے بول دیا، کس نے کہا تھا بولنے کو، کیسے بول دیے، کیسے بول دیے؟ ان کے پاس علم ہے، اپنے علم کے تھاٹی پہ بول رہے ہیں۔ خداوند متعال سمجھانا چاہتا ہے آپ کو، آپ اگر 2 رکعت نماز بھی عالم دین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سورہ حمد دوسرا سورہ پڑھنے کے بعد یہ عالم دین رکوع میں ہی جائے گا، لیکن اس کے پہلے جا سکتے ہیں آپ؟ بتائیے، آپ کا سورہ ختم ہو گیا، آپ کو تو سورہ پڑھنا بھی نہیں، سننا ہے نا، تو کیا کریں گے بیکار کھڑے رہ کے؟ چلو ہم رکوع کر لیتے ہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں نا سورہ، ان سے پہلے رکوع میں چلے جائیں، جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ عالم دین سے پہلے، پیش نماز سے پہلے رکوع سے اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے پہلے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اگر کر دیا جان بوجھ کے نماز باطل۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے، نماز یاد نہیں ہے آپ کو، قیام و قعود و رکوع سجود نہیں معلوم، سب معلوم ہے آپ کو۔ نماز جمعہ آپ بہت سے لوگ لیکن عالم دین نہیں پڑھ سکتے، جماعت شرط ہے۔ سورہ جمعہ یاد ہے، سورہ منافقون مثلاً یاد ہے، سارے سورہ یاد ہیں، رکوع و قنوت سب معلوم ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال بتانا چاہتا ہے کہ وہ نماز جو تم صبح شام پڑھتے ہو، جو تم کو رٹی ہوئی ہے، جو تم کو یاد ہے، اس نماز میں بھی تم عالم دین سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہو۔ جو چیز نہیں معلوم ہے تم اس میں کیسے بڑھ سکتے ہو؟ لیکن ہم نے کیا کیا کہ صرف نماز میں عالم کو مصلی پہ رکھا، باقی ہر چیز میں پیچھے۔ دین بھی نہیں لیتے اب تو، اس سے اب دین بھی لیتے ہیں تو سڑک چھاپ اور فٹ پاتھ چھاپ لوگوں سے، دین بھی لینے کی زحمت نہیں۔ جس کے پاس پورا دین ہے اس کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ تصور کیجیے آپ، مشکل یہی ہے۔ ہم دین کہاں سے لیتے؟ ایک تو یہ بھی فیشن نکل آیا، آپ کسی چیز کے لیے قرآن کی آیت دلیل بنائیے تو اتنا لوگوں کو پسند نہیں پڑے گا۔ آپ کہیے فلاں پروفیسر نے کہا، اچھا اتنے بڑے پروفیسر نے کہا۔ آپ کے انگلینڈ میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس نے کہا کہ مثلا نماز واجب ہے، اچھا اس نے کہا نماز واجب ہے، ہاں واجب ہوگی۔ یعنی قرآن سے زیادہ آپ کے لیے وہ معتبر۔ مزاج کی تبدیلی دیکھیں نا، اغیار کی تائید زیادہ معتبر ہوتی ہے اور جو سورس ہے وہ کم معتبر۔ یہی وجہ ہے کہ 2 چیزوں میں خطرہ زیادہ ہے کل دینی میں، لیکن جو 2 راستے، ایک تو یہ کہ ہمارا ممبر جو ہے وہ اسیر ہے۔ سب سے پہلی چیز ممبر، اگر آپ کو پورا دین چاہیے تو ممبر آزاد ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے گفتگو نے بتایا نا کہ بعض اوقات لوگ ایک واقعہ پڑھ کے دین کا فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک روایت پڑھ کے فیصلہ لے لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیچارے اتنا ہی جانتے ہیں، فیشن نکل آیا، پیشکار تھے پیش نماز ہو گئے، ایڈوکیٹ تھے، ظاہر ہے ایڈوکیٹ وکیل ہے، پورا دن اس کا بولنے میں گزرتا تھا، زبان اچھی تھی، ممبر بیٹھ کے بولنے لگے، لوگوں کو پسند آیا، کہا وہ بہت اچھا بولتے ہیں، انہی سے پڑھاؤ مجلس۔ دینداری کم ہے، فنکاری زیادہ۔ ہم کو وہ خطیب چاہیے کہ جس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، فن ہونا چاہیے، ہمارے مجمع کو سونے نہ دے، واہ واہ ہو، نعرے لگیں، لوگ اچھلنے لگیں، لوگ تعریف کریں۔ لوگ کیا تعریف، لوگوں کو کیا معلوم کہ کس چیز میں تعریف کرنی چاہیے؟ ان بیچاروں کو کیا معلوم؟ صاحب مجلس میں مزہ نہیں آیا، نہیں آیا مزہ، آپ کی بیماری، آپ کی پرابلم، ہم کیا کریں اس میں؟ ہم نے دین بتایا آپ کو۔ ایک آدمی پانی پی رہا ہے، ٹھیک ٹھاک پانی، کیسا پانی کڑوا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ جا کے علاج کرائیے، بخار ہوگا آپ کے، زبان کا ٹیسٹ خراب ہے، اپنا علاج کرائیے آپ، اس میں عالم کی کیا پرابلم؟ مجلس مزہ لینے کی چیز نہیں ہے کہ صاحب مزہ نہیں آیا، مجلس دین لینے کی چیز ہے۔ اسی مزہ لینے کے لیے ہم نے عالم کو ممبر سے اتار کے جاہل کو ممبر پہ بٹھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم علم دیتا ہے، جاہل مزہ دیتا ہے۔ بہت خطرناک چیز ہے مزہ ہے۔ مثال دے اس پہ بھی، بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کھانا کھاتے ہیں آپ نا؟ سبھی کھاتے ہیں، کوئی تو نہیں کھاتا ہوگا، گھبرائیے نا، ہم کھانے کی نہیں کہیں گے بات، ہم اپنے گھر ہی پہ کھائیں گے۔ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ اچھا سے اچھا کھانا کھائے، ٹیسٹی، مزیدار،
فلاں ریسٹورنٹ میں جائیے وہاں بڑا اچھا کھانا ملتا ہے، فلاں جگہ جائیے وہاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اپنے سماج معاشرے میں ہے کہ نہیں، فلاں ہوٹل کا کھانا بڑا اچھا ہے، فلاں ریسٹورنٹ کا بڑا اچھا ہے، یہاں جائیے اچھا ہے، وہاں جائیے، فلاں صاحب کے گھر میں بڑا اچھا کھانا بنتا ہے کہ نہیں؟ کیا اچھائی ہے اس میں؟ ٹیسٹ اچھا، مزہ۔ اس مزے کا تعلق کتنا ہے؟ یہ مزہ جو شروع ہوتا ہے زبان کی نوک سے اور حلق پہ تک کھانا پہنچ گیا، مزے کا کام ختم، ایک بالش بھی نہیں، کتنا ہے؟ ایک بالش بھی نہیں۔ اس کے بعد اب جو کھانا اترا، اب جو کھانے کے اندر کوالٹیز ہے اس کا اثر دکھے گا۔ اچھی چیز ہے تو آپ کی صحت بنے گی، بری چیز ہے تو بیمار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کتنی دور تک مزہ کام کرتا ہے؟ زبان کی نوک سے شروع ہوتا ہے اور حلق تک پہنچتے پہنچتے مزے کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر اچھی چیز کھائی آپ نے تو صحت بنی، خراب چیز کھائی تو بیمار کر دے گی، مزہ دونوں میں آئے گا۔ بعض اوقات اچھی چیزوں میں مزہ کم آتا ہے، وہ کھانے جو ہیلتھی ہوتے ہیں اس میں مزہ کم ہوتا ہے، اور وہ کھانے جو نقصان دہ ہوتے ہیں اس میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حقیقت انسان اتنے سے مزے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، کتنا ٹائم خرچ کرتا ہے، کتنی دور جاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، اتنی دور کا مزہ مل جائے، اس کے آگے کی صحت اس کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ایسے ہی دین بھی ہوتا ہے۔ آپ 1 گھنٹے کے مزے کے لیے دنیا و آخرت دونوں کی ہیلتھ کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مزیدار مجلسیں آپ کو 1 گھنٹہ مزہ پہنچاتی ہیں، اس کے بعد ہیلتھی مجلسوں میں ہو سکتا ہے ایسی باتیں سننے میں آئیں کہ جو کڑوی بھی لگیں، خراب بھی لگیں، لیکن اس کے بعد جو آپ کی ہیلتھ بنے گی، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دوسری پرابلم، کیوں ہم پورا دین نہیں لے پا رہے ہیں؟ دوسری یہ کہ دین کے نام پہ کبھی بھی کسی نے کہیں بھی کوئی بھی تحریک شروع کی ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دین کے نام پہ ہم دیکھتے نہیں کہ اس کا مقصد کیا۔ عزیزوں، جب تک مقصد صحیح نہ ہو انسان نتیجے تک نہیں پہنچتا۔ کبھی بھی کچھ بھی دیکھیں تو آپ، جو آدمی جو چیز دے رہا ہے کیا اس کو رائٹ ہے کہ نہیں دینے؟ ایسے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں شاعری سے۔ شاعری کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، شاعری میں مبالغہ بھی ہوتا ہے، شاعری میں تخیلات بھی ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ شاعری میں تھوڑا سا، مثلا ابھی نہیں کہہ رہے غلط ہے، اصغر نے یہ کہا، سنا آپ نے کلام، بعنوان شاعری کو کہہ سکتا ہے غلط ہے؟ ایک دم غلط نہیں۔ شاعری کے عنوان سے یہ چیز ایک دم غلط نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر کا کام ہی یہی کہ جذبات کو اپنی زبان دے۔ شاعر نے جناب علی اصغر کے جذبات کو اپنی زبان دے دی۔ آج کی ہماری پبلک جب شاعر کے منہ سے کسی چیز کو سنتی ہے تو اس کو دین بنا لیتی ہے۔ شاعری کے تقاضوں کو سمجھیے تو معلوم ہوگا کہ کہا کیا جا رہا ہے اور لینا کیا ہے۔ ان چیزوں کو محسوس کرے انسان۔ شاعر مبالغے سے بھی کام لیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں فیشن ہو گیا ہے کہ ہم نوحوں سے دین لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ ہم نوحوں سے روایتیں لیتے ہیں۔ عالم بیٹھا ہوا ہے، روایت کے بارے میں عالم زیادہ فیصلہ کرے گا یا نوحہ پڑھنے والا؟ نوحہ یا جس نے کہا ہے اس کے ہاں فن شاعری پائی جاتی ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کے ہاں اچھی آواز پائی جاتی ہے۔ اچھی آواز کا تقاضا بھی یہ نہیں ہے کہ علم ہو، اچھی شاعری کا تقاضا بھی نہیں کہ یہ علم ہو۔ اس سے دین کیسے لے سکتے ہیں؟ کیوں آپ اس سے دین لے رہے ہیں؟ اور پھر وہاں تو دوسرے تقاضے پائے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کتنے ایسے اشعار ہیں، شاعرانہ گفتگو میں بات ہوتی ہے، ہم تارے توڑ لائیں گے، ہم یہ چاند کے لے آئیں گے اور تم کو چاند پہ، یہ سب شاعری میں تو ہوتا ہے نا۔ آج تک کسی نے کسی کو لا کے دیے ہیں تارے؟ لیکن کسی وعدے کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی جھوٹا وعدہ کیا؟ جو کہہ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ تارے ہم نہیں لا سکتے ہیں، اور جس سے کہہ رہا ہے وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ تارے نہیں دے سکتا ہے، لیکن کہنے والا کہہ بھی رہا، سننے والا خوش بھی ہو رہا ہے۔ پہچانے، یہ تخیلات کی دنیا ہے۔ دین تخیلات میں نہیں ملتا ہے، دین مبالغے میں نہیں ملتا ہے، دین حقائق میں ملتا ہے۔ حقیقت میں آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی، لیکن پھر بھی آپ وعدہ کر کے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ جھوٹے وعدے، ان سے ہم دین لیں گے؟ نہیں لے سکتے۔ پرابلم کیا ہوتی ہے؟
بچپنے میں دیکھیں ہر چیز کا اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے. آج جب اسکول میں گئے تو آپ نے فرسٹ اسٹینڈرڈ میں جب سائنس پڑھی، سیکنڈ میں گئے پھر پڑھائی گئی، کیا ہوا ہے؟ پڑھ تو چکے پچھلے سال، کہاں پڑھ چکے ہیں؟ ابھی اسٹینڈرڈ اس کا تھوڑا سا ہائی ہو گیا. تھرڈ میں گئے پھر پڑھی، فورتھ میں گئے پھر پڑھی. بھائی کتنا پڑھاؤ گے؟ کہ جو پڑھ چکے ہو اس کے آگے کی ہے. یہ کلاس بڑھتے گئے، معیار بڑھتا گیا. دین میں کیا ہوتا ہے؟ اماں نے بچپنے میں جو یاد کرایا تھا، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، وہی بچپنے آخر تک یاد ہے. بچپنے میں وہی فرسٹ اسٹینڈرڈ تھا، بڑے ہوئے وہی. عمر بڑھتی جا رہی ہے، علم وہی ہے. عمر بڑھتی جا رہی ہے. کبھی موقع ہو تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں علم دین اور علم دنیا کے درمیان کتنا سوتیلا پن کیا جاتا ہے. ظلم کرتے ہیں ہم علم دین پہ. انشاءاللہ کبھی اگر یاد آیا اور موقع رہا تو ہم اس پہ بات کریں گے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، کم سے کم 20-25 منٹ کی گفتگو ہے یہ. کبھی موقع سے ہم اس پہ تحلیل کریں گے تاکہ آپ کے سامنے اپنے اس درد دل کو ہم بیان کر سکیں. عمر بڑھتی جا رہی ہے، علم اتنا ہی ہے. اور جب اپنی عمر 25-30 سال 40 سال ہو گئی تو اب اتنے ہی علم کے بنیاد پہ اپنے کو مجتہد سمجھتا ہے. اب مرجع وقت پہ بھی اعتراض کر بیٹھتا ہے. کیا اچھا شاعر نے کہا ہے، ذرا سا جوش جو دریا میں آیا، سمندر کو برا کہہ رہا ہے. ذرا سا جوش جو دریا میں آیا، سمندر کو برا کہہ رہا ہے. اور سمندر کے مقابلے میں دریا میں پھر بھی کچھ پانی ہوتا ہے. یہاں کہنے والا تو ایک چلو بھی نہیں ہے. انسان اپنی حیثیت پہچانے، اوقات پہچانے. دین کی پرابلم صحیح ہے، مشکلات ہیں کہ دین صحیح نہیں مل پا رہا ہے ہم کو. نوحوں سے دین لے رہے ہیں، محفلوں سے دین لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو آخر میں بچتا ہے پراپر طریقہ دین دینے کا، اس طریقے پہ بھی علماء کو ہٹا کے غیر عالم کا قبضہ ہو گیا. صاحب علم لینا ہے لیکن عالم سے نہیں. عجیب بات ہے. سونا خریدنا لیکن سونار سے نہیں. پوری زندگی گھومتے رہیے گا، نہیں ملے گا. ملے گا کہیں سے؟ لوہا سے سونا نہیں ملتا، لوہا سے لوہا ملتا ہے. مشکل ہے. یہ چیز جو ہیں جو مشکل پیدا کرتی ہیں. لینے آپ کو ہم ایک واقعہ بتائیں، وہی دہائی کی وقت نہیں ہے، صرف ایک اشارہ کرتے ہیں بس. ایک بار امیر شام کے دربار میں اونٹ اور اونٹنی کو لے کے جھگڑا ہو گیا. علماء بہتر جانتے ہیں، آپ اس کو تفصیل سن لیجئے گا. واقعہ دعوے دار آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اونٹ ہمارا ہے. پورے دربار میں کہا نہیں یہ اس کا نہیں ہے، فلاں کا ہے. اور سب نے گواہی دی کہ نہیں یہ اس کا نہیں، فلاں کا، اس کا نہیں، فلاں کا. اس نے آخر میں کہا یہ اونٹ نہیں ہے، اونٹنی ہے. ابھی تک ساری گواہی اونٹ پہ آئی تو کہا نہیں اونٹ نہیں، اونٹنی ہے. امیر شام نے کہا کہ جا کے علی سے کہہ دینا کہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو اونٹ اونٹنی میں فرق نہیں معلوم ہے، وہ علی کی حقانیت کو کیا سمجھیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے. کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس نے ان کے عقل و فکر پہ تالا لگا دیا تھا، ان سے قوت فکر چھین لی تھی. ان کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی طاقت نہیں تھی. ورنہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ جو انسان علی کے زمانے میں زندگی گزارتا ہو علی کو نہ پہچانے، علی کے فضائل و کمالات دیکھ کے علی کو نہ پہچانے. کیسے ہو سکتا ہے؟ قوت فکر سمجھنے کی طاقت چھین لی تھی. ان کے راستے بند ہو گئے تھے، کوئی چیز قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. عزیزان محترم، آج کے زمانے میں اتنا بڑا سانحہ کہ پوری تحریک چل رہی ہے اور پوری تحریک میں کوئی عالم نظر نہیں آ رہا ہے. ہزاروں لوگ شریک ہیں، کیوں آج تک ان میں سے کوئی ایک نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ علم ہے، عالم نہیں تو علم کہاں سے؟ فکریں بند کر دی گئی ہیں، سوچنے کی طاقتیں چھین لی گئی ہیں، عقلوں پہ تالا لگا دیا گیا ہے، فکروں کو اسیر کر لیا گیا ہے. تم نہ کچھ سوچ سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ لے سکتے ہو. حسب وعدہ انشاءاللہ ضرور ہم ایک دن اخباریت پہ بات کریں گے، لیکن آج اس بات کو کہتے چلیں کہ عزیزان محترم یہ وہ جگہ ہے کہ جو ابتدا ہے اس بات کی کہ جہاں پہ امت کو عالم سے الگ کیا جا رہا ہے. یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ امت اور عالم کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے، امت اور عالم کو دور کیا جا رہا ہے. عالم کا امت سے رابطہ نہ رہے، امت کا عالم سے رابطہ نہ رہے، بس صرف اس کے پیچھے آپ 4 رکعت نماز پڑھیے، جب تک وہ منہ گھمائے آپ باہر. نہ آپ عالم کا چہرہ دیکھیے، نہ عالم آپ کا چہرہ دیکھے، صرف وہ 2 رکعت 4 رکعت کا رشتہ رہ جائے بس. یہ امت اور عالم کے بیچ کا رشتہ اگر ٹوٹ جائے گا
علم کے آنے کا راستہ بند ہو جائے گا تو بہرحال اخباریت جیسے بہت سے فرقے جنم لیں گے۔ جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا، سوچ نہیں ہوگا، حق و باطل کا فرق نہیں ہوگا، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ یہ کون بتائے گا آپ کو؟ عالم بتائے گا کہ جاہل بتائے گا؟ اب سوچیے آپ کی قرآن مجید کی آیت عملی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کربلا آج کے زمانے میں کیوں نہیں؟ بس نہ انہیں وقت میں بالکل گنجائش نہیں رہے گی۔ اپنی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قرآن مجید نے یہی تو بتایا نا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہ خدا کی جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ دین دوسرے تمام دینوں پہ غالب آ جائے گا اور مشرکوں کو برا لگے گا۔ لگتا ہے آیت کا ترجمہ یہ نہیں، آیت کا ترجمہ یہ کہ ولو مشرکوں کو برا ہی لگے، لیکن دونوں چیزیں نتیجے میں ہیں نا۔ آج ہم لوگ اتنی جانفشانی سے دین پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن آپ بتائیے کتنے % ہمارا دین دوسرے دینوں پہ غالب آ رہا ہے اور کتنا دین ہمارا مشرکوں کو برا لگ رہا ہے؟ اگر نتیجہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہیں سے کچھ ڈسکنیکٹ ہے۔ جب تک اس میں اصلاح نہیں ہوگی بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، اور وہ اس اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کو مکمل دین چاہیے۔ ناقص دین نتیجہ نہیں دے سکتا، مکمل دین پیکج کا نام، دین نظام ہے، دین سسٹم ہے، اس میں کوئی آپ کو چوائس نہیں ہے کہ یہ لینا ہے یہ نہیں لینا ہے، یہ اچھا ہے یہ نہیں اچھا ہے، یہ پسند ہے یہ ناپسند ہے۔ جس نے یہ کیا وہ دین سے باہر جاتا گیا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، تاریخ گواہ، جس نے یہ کیا وہ دین سے باہر جاتا گیا، جو کہا گیا وہی ہوا۔ کربلا اسی کا نام۔ لشکر یزید میں جو لوگ تھے، ایسا نہیں کہ وہ دین پہ عمل نہیں کر رہے تھے، کر رہے تھے، لیکن وہ اس دین پہ عمل کر رہے تھے جو ان کو سمجھ میں آیا تھا۔ نزاکت ہے، پہچانیے۔ آج ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم جس دین پہ عمل کر رہے ہیں ہمارا عالم اسی پہ مہر لگا دے کہ یہی صحیح ہے۔ یہ یزیدیت ہے۔ ابن زیاد شمر خولی نے انہی کے دین پہ مہر لگا دی، یہی دین صحیح ہے۔ امام حسین اس بات پہ راضی نہیں ہوئے تھے، اس لیے انکار بیعت کر بیٹھے۔ ضروری تھوڑی کہ تم جو کچھ کرتے ہو ہر چیز کو ہم صحیح قرار دیتے۔ حسینیت اور یزیدیت کا فرق ہی یہی ہے۔ حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو صحیح دین کی فراق میں دوڑا کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے۔ یزیدی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی دین کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے، جو اپنی چیز کو صحیح سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور اسی کو جس کو ہم اتنا سا فرق سمجھتے ہیں، یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس فرق کو بچانے کے لیے سارے حسینیوں نے جان دے دی، لیکن فرق نہیں مٹنے دیا۔ اور بات اگر صرف جان دینے کی ہوتی ہے، اگر صرف کوئی چھوٹی چیز نہیں، صرف ایک گھرانے میں ایک موت ہو جاتی ہے تو کئی دن تک لوگوں کے ہوش نہیں سنبھلتے۔ کربلا میں 72 جنازے اٹھائے گئے تھے کم سے کم۔ اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑی قربانی کا نام ہے کربلا۔ اور اس کے بعد یہ قربانی کا سلسلہ ختم ہوا؟ نہیں عزیزوں، یہ قربانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ بھیا تم نے قربانی دی ہے، تم نے اپنا سر دیا قربانی میں، تو زینب اپنی چادر دے دی۔ تم شہدائے کربلا کے قافلے کو لے کے گئے ہو تو زینب اسیران کربلا کے قافلے کو لے کے جائے۔ اتنا آسان نہیں تھا کہ زینب پورے راستے کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی رہے، زینب پورے راستے بغیر چادر کے سروں کو دیکھتی رہے، تماشائیوں کے مجمع کے بیچ سے زینب گزرے۔ بہت بڑی بات ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے پاس پہنچا تو زینب نے ایک مرتبہ شمر سے کہا، عزیزان محترم یہ شمر سے کہا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو ہم ایک موقع یاد دلائیں، جس وقت جناب حبیب آئے تھے، ایک شور برپا ہوا کہ حبیب آئے ہیں حبیب آئے ہیں، پورا مسائل صرف ایک جملہ یاد دلانا ہے آپ کو، حبیب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا، فضہ جاؤ جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ جناب زینب کا سلام پہنچنا تھا، روایتوں میں ہے کہ حبیب نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، منہ پہ تماچے مارنے لگے، ہائے شہزادیوں میں یہ وقت آ گیا کہ ہم جیسے غلاموں کو سلام کہلائیں۔ زینب نے خود سلام کیا تھا؟ نہیں۔ زینب نے خود بات کی تھی؟ نہیں۔
زینب نے ایک کنیز کے ذریعے سلام کہلوا دیا تو حبیب کو برداشت نہیں ہوا. حبیب ابھی سلام کہلوایا تھا, برداشت نہیں ہوا. ہاں جب تم دیکھو گے زینب شم سے ہم کلام ہے تو کیسے برداشت ہوگا؟ کیا زینب کے لیے ظلم کم ہے کہ زینب شمر سے بات کرے؟ زینب کے لیے ظلم کم ہے کہ زینب ابن زیاد سے بات کرے؟ زینب کے لیے مصیبت کم ہے کہ آئے زینب یزید سے بات کرے؟ کیا عزیزوں رونے کے لیے کم ہے کہ زینب و بازار کوفہ، زینب و بازار شام؟ خدا آپ کو کسی غم نہ دلائے سوائے غم اہل بیت کا. عزیزان محترم، ایک مرتبہ شم کو بلایا. شم دیکھو ہم لوگ شام تک پہنچ گئے ہیں. زینب کی 2 خواہشیں ہیں، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کرنا. پہلی خواہش یہ ہے کہ شہداء کے سروں کو ہمارے قافلے سے دور رکھنا تاکہ تماشائیوں کا مجمع ہم سے دور رہے، ہماری بے پردگی کم ہو. دوسری خواہش یہ ہے کہ ہم کو شام میں ایسے دروازے سے لے جاؤ کہ جس دروازے پہ تماشائیوں کا مجمع کم ہو تاکہ ہماری بے پردگی کم ہو. عزیزوں جب شم نے اتنا سنا تو عزیزوں شم نے دونوں باتوں پہ عمل نہیں کیا. ایک مرتبہ نیزے والوں کو حکم دیا کہ سروں کو بیبیوں کے قافلے کے پاس لے کے چلو تاکہ زیادہ سے زیادہ بے پردگی ہو. اور جب قافلہ شام کے اندر گیا تو باب الساعد سے لے گیا جہاں مجمع زیادہ تھا، تماشائی زیادہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ باب الساعد کو باب الساعد کیوں کہتے ہیں؟ باب الساعد کو باب الساعد اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ قافلہ 3 پہر روکا گیا تھا. اس بات کا انتظار تھا کہ جب تک تماشائیوں کا مجمع جمع نہیں ہوگا قافلہ شام میں داخل نہیں ہوگا. اللہ یقیناً آپ میں سے کچھ لوگوں نے زیارت کی ہوگی. آپ کو معلوم ہے، کتابوں کو اٹھا کے دیکھیے، باب الساعد سے یزید کا محل بہت مختصر سی دوری پہ ہے، بہت کم فاصلہ ہے جس کو انسان تھوڑی دیر میں پورا کر سکتا ہے. لیکن روایتوں میں ہے کہ یہ قافلہ جب شام میں آیا صبح کے ٹائم دروازے سے داخل ہو چکا تھا. یزید کے محل پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی تھی. ارے اتنا سا فاصلہ اتنی دیر میں کیوں طے ہوا؟ عزیزوں انتظام کیا گیا تھا، پورے شہر میں گھمایا گیا، تماشائیوں کا مجمع تھا، منادی آواز دیتا تھا یہ وہ ہیں جو خارجی ہیں، یہ وہ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آؤ تماشائیوں تماشا دیکھو. ہائے زینب شرم سے چو چو، زینب پانی پانی ہوتی تھی کہ آئے تماشائیوں کی آواز دی جا رہی. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. عزیزوں ایک روایت اور آپ کی زحمت تمام. روایت میں ہے کہ ہند جو کہ یزید کی زوجہ تھی، اس کی ایک خادمہ آئی، آگے کہتی ہے ہند ایک قافلہ آ رہا ہے، چلو چل کے ہم لوگ تماشا دیکھتے ہیں. اس کی مخصوص جگہ تھی، مخصوص کرسی لا کے رکھی گئی. ہند آئی، اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی. قافلہ سامنے سے آ رہا تھا. ایک مرتبہ جناب زینب کی نگاہ پڑی. آپ کو معلوم ہے ہند کون ہے؟ یہ ہند وہ ہے کہ جو علی کے گھر پہ کنیز تھی اور جناب زینب کی کنیز تھی. بڑے مسائل و مشکلات سے معاویہ نے اس کو یزید کے ساتھ شادی کے لیے لیا تھا. جب کنیز تھی، زینب کی کنیز تھی، تو اب ہند بھی زینب کو پہچانتی ہے، زینب بھی ہند کو پہچانتی ہے نا. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی. زینب نے کہا بہن ام کلثوم ذرا سامنے دیکھو. پہچانی اس کو. دونوں بہنوں نے باتیں کی. باتیں کرنے کے بعد اب آپ سوچئے کہ جب ایسے عالم میں کہ ساتھ میں کٹے ہوئے سر ہوں، تماشائیوں کا مجمع ہو، سر پہ چادر نہ ہو، تو انسان کو کتنی شرم محسوس ہوتی ہے. زینب ام کلثوم نے اپنے اپنے سروں کو جھکا لیا. قافلہ آگے بڑھا. جب زینب اس کے پاس پہنچی تو ایک مرتبہ ہند نے سوال کیا یہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ زینب نے کہا یہ قافلہ مدینے سے آ رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ خاتون اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. زینب نے پوچھا کہ ہند تو کھڑی کیوں ہو گئی؟ کہا ہم مدینے کے احترام میں کھڑے ہو گئے. ہم مدینے کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں. کہا کیوں مدینے کا احترام؟ ہم کہا ہم کو آپ سے ایک سوال کرنا ہے. بی بی ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کیا سوال پوچھنا ہے؟ پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو ہم جواب دیں گے. کبھی بھی ہم کو مدینے کے ایک خاندان کی خیریت پوچھنی ہے.
کہا کس خاندان کی خیریت پوچھنی ہے؟ کہا ہم کو علی کے خاندان کی خیریت پوچھنی ہے۔ کہا ہند تم علی کے گھر میں سے کس کو جانتی ہو؟ تم کس کی خیریت پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کس کی نہ پوچھیں، حسین کی خیریت ہم کو چاہیے، ہم کو حسن کی خیریت چاہیے، ہم کو زینب کی خیریت چاہیے کہ جو ہماری شہزادی تھی، ہم کو عباس کی خیریت چاہیے۔ عزیز و زینب تڑپ گئی، اے ہند اگر حسین کی خیریت چاہیے تو نوکے نیزہ پہ سر حسین ہے، عباس کی خیریت چاہیے تو جسم کے ٹکڑے کربلا میں پڑے ہیں، اگر زینب کی خیریت چاہیے تو یہ بد نصیب زینب ہے، اتنا دیکھنا تھا برداشت نہ کر سکی، بے ہوش ہو کے گر گئی۔ ہائے بی بی، ہائے بی بی، یہ ظلم آپ پہ کس نے ڈھایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضائہ تسلیما لحمدہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔